السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم ہیں کمانڈر سٹی میں۔ یہ سٹی جو ہے سپر ہائی وے پر کراچی سے تقریباً 40-50 میل کے فاصلے پر ہے، اور جو لوگ کراچی سے حیدرآباد کی جانب جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر بڑا خوبصورت گیٹ جو ہے کمانڈر سٹی کا لوگوں کو نظر آتا ہے۔ شاید بہت کم لوگ اندر آئے ہوں، لیکن ہم آج اندر آئے ہیں اور ہم نے جب دیکھا یہ جگہ تو یہ بڑی زبردست، بہت ہی خوبصورت جگہ بنائی گئی ہے۔ یہاں پر کیا کیا فیسلٹیز ہیں اور کیا آبجیکٹیو ہے اس کے پیچھے اس شہر کو بسانے کا، یہ ہم جانیں گے۔ آج بھی یقینی طور پہ کسی بھی گھر میں کا جو سب سے بڑا خواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا گھر بنا لیں۔ اس میں وزیر اعظم پاکستان نے بھی ایک اسکیم پیش کی اور انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ کوشش کی کہ لوگوں کے اپنے گھر بن جائیں، اور اس کی اسکیم جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر بھی گورنمنٹ کی مدد کر رہا ہے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی لوگوں کو آسان سہولتیں دے کے آسان طریقوں سے کم قیمت کے اندر کسی بھی صورت میں اگر گھر مہیا کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی گھر دیے جا رہے ہیں، اور ایک ویژن 2040 دیا گیا ہے کمانڈر سٹی کی جانب سے، جس میں کوئی 10 لاکھ گھر کی تعمیر کی جائے گی اور 50 لاکھ لوگوں کو بسایا جائے گا۔ اس مرحلے میں ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں، اور یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں 5000 گھر جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں کمانڈر سٹی کے اندر۔ اور اس پروجیکٹ کے روح روا چیئرمین کمانڈر گروپ جناب کمانڈر ریٹائرڈ محمد ذاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کمانڈر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ تو جنگل میں منگل آپ نے بنایا ہوا ہے، جب ہم یہاں پہنچے تو ہم تو سرپرائز ہو گئے اس جگہ پہ پہنچ کر۔ جی بالکل، یہ 2 سے 2.5 سال کی اچیومنٹ ہے ہماری، اور 2.5 سال پہلے ہم نے اس کو لانچ کیا تھا کمانڈر سٹی کو، اور کانسیپٹ یہ تھا کہ سستے گھر لوگوں کو دیے جائیں، سستی ایجوکیشن دی جائے، سستا میڈیکل کیئر دیا جائے، اور ایک سیف اور صاف ستھرا انوائرمنٹ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ سب کچھ جو اس قوم کو چاہیے اور وہ ترس رہے ہیں پچھلے 74 ایئرز سے، تو یہ ویژن 2040 جو ہے اس کے تحت ہم نے پلان کیا کہ وہ سب کچھ ایک 4 دیواری کے اندر وہ لوگوں کو فراہم کیا جائے، اور پھر اس 4 دیواری کو وسیع کیا جائے۔ تو یہ جو آپ ویژن 2040 کی بات کر رہے ہیں، جی جی، تو مثلا میں نے پڑھا، مجھے انہوں نے بھیجا تھا کہ بھائی اس کو ضرور پڑھیں ویژن 2040 کو، تو بڑا یہ تو تفصیلی، یہ تو مجھے لگ رہا ہے کوئی سیاسی جماعت کا منشور لگ رہا ہے مجھے۔ تو یہ دیکھیں، سیاسی تو بالکل مجھے خود سیاسی لوگ شروع سے پسند اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے ملک میں اچھی سیاست ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، اس میں لیگ پولنگ زیادہ ہمیں ملی ہیں، اور لیکن آپ نے بھی ایک منشور جو ہے وہ دے دیا۔ تو میں نے منشور اس طرح دیا کہ غیر سیاسی طور پہ اس ملک کو بدلا جائے، ایک 4 دیواری کے اندر ایک نظام لایا جائے۔ ٹھیک ہے، ملک کے نظام کو ہم جیسے چھوٹے لوگ نہیں بدل سکتے، لیکن کم از کم ایک چھوٹی 4 دیواری سے ابتدا تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب تو اس میں جو خاص باتیں ہیں اس میں تو یہ ہے کہ لوگوں کو ظاہر بات ہے رہائش دینی ہے، اور اس میں رہتے ہوئے وہ پیسے دیتے رہیں، یہ خاص بات ہے۔ پھر ان کو جو سہولتیں دینی ہیں اس میں اسکول کی سہولت جو آپ دے رہے ہیں، پھر میڈیکل کی سہولت دے رہے ہیں، انصاف کی سہولت دے رہے ہیں، انڈسٹریل زون کی بات کر رہے ہیں، روزگار کی بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے جو ہاسپٹل کے حوالے سے خاص بات ہے کہ میٹرنٹی کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ جناب جس طرح ہم دیکھتے ہیں، اور پرائم منسٹر بھی اب وزیر اعظم بننے کے بعد ذرا کم بات کر رہے ہیں، لیکن پہلے بہت کرتے تھے اسکینڈینیوین کنٹریز کی، کہ وہاں پہ کس طرح سے ویلفیئر اسٹیٹ بنائی گئی ہے۔ تو یہ جو ویژن ہے یہ بنیادی طور پہ یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پورا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ہے منشور ہے۔ جی بالکل، دیکھیں ریاست مدینہ کی ہم نے کتنی دفعہ باتیں سنی، تو یہ ایک طرح سے یہ ایک ماڈل بن رہا ہے ریاست مدینہ کا، ایک ویلفیئر سٹی بن رہی ہے اور سیلف سسٹینیبل سٹی بن رہی ہے۔ یہ اس کو کہیں باہر سے فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، میں نے ایسا سسٹم بنایا ہے، اور جو یونائٹڈ نیشنز کے جو 17 گولز ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے، وہ سارے میں الحمدللہ یہاں امپلیمنٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہترین جگہ ہوگی رہنے کے لیے، ایک سیف جگہ ہوگی، یہاں پہ ہم نے کیمرے لیٹسٹ لگائے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ آ جاتا ہے کہ کراچی سے کوئی تقریباً 40 سے 50 میل دور، ایون یعنی ٹول پلازا سے بھی تقریباً 40 میل دور جو ہے، تو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیدرآباد اور کراچی کے بالکل درمیان میں ہے؟ نہیں، یہ کراچی کی طرف زیادہ، حیدرآباد یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر ہے، کراچی 40 کلومیٹر ہے، تو یہ کراچی سے حیدرآباد کے لیے الگ کمانڈر سٹی ہمارا پلان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ الگ لائیں گے۔ کراچی سے جب یہ اتنی دور ہے تو کیسے لوگ یہاں کے رہیں گے سر؟ دیکھیں، صرف 35 منٹس ہمیں لگتے ہیں کراچی ملیر کینٹ سے جب یہاں ہم آتے ہیں، تو اس وقت دوری جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ربط کے سسٹم میں جانا ہے، اگر آپ نے بچوں
کی اچھی فیوچر آپ کا خواب ہے جو کہ ہر شخص کا ہوتا ہے, آپ ایک سیف جگہ پہ جا کے بسنا چاہتے ہیں, تو پاکستان میں دیکھیں ہر شہر میں بے ضابطگیاں ہیں, کہیں آپ ایون ڈیفینس میں بھی واک کرتے ہیں تو ڈر یہی رہتا ہے ابھی کوئی آئے گا لٹیرا اور موبائل چھین کے لے جائے گا. تو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ تو رات کو دروازے کھلے چھوڑ کے سوتے ہیں ریزیڈنٹس. ٹھیک ہے. ابھی کتنے لوگ رہ رہے ہیں؟ ابھی 300 فیملیز کو ہم نے گھر دے دیے ہیں, چابی گھروں کی 300 فیملیز کو. اگلے سال ہم 1000 دے رہے ہیں اور انشاءاللہ 2025 تک ہم یہ 5000 یونٹس کمپلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ یہاں بس رہے ہیں, جو رہ رہے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں ایک سیف انوائرمنٹ, ایک صاف ستھرا انوائرمنٹ. لیکن اس میں ایسا ایک سوال اور آتا ہے کہ آپ یہ صحیح ہے, انوائرمنٹ اچھا ہے, سیکیورٹی ہے, ابھی فیسلٹیز پہ بھی ہم بات کریں گے کیا کیا فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں ان کو, لیکن اصل چیز جو ہے وہ لوگوں کا روزگار ہے. جی جی. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا روزگار کے قریب ان کا گھر ہو. اب اگر ایک شخص جو ہے آئی چندی گڑھ روڈ پہ جاب کرتا ہے, جی جی, تو اب آپ سوچیں کہ وہ کیسے یہاں پہ رہ سکتا ہے, روزانہ جا سکتا ہے, آ سکتا ہے, تو کیا اس کے لیے پریفر ہوگا یہ؟ دیکھیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ٹرانسپورٹ ارینج کی ہے. ہماری اپنی شٹل سروس ہے. ملیر ہالٹ پہ ہم نے ایک اسٹاپ بنایا ہے. یہاں سے سارا دن گاڑیاں چلتی ہیں. صبح 6:20 پہ پہلی گاڑی نکلتی ہے اور رات 10:30 بجے آخری آتی ہے. لوگ شہر میں جاب کرتے ہیں, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہر کوئی اپنے ٹائمنگ کے حساب سے شٹل لے لیتا ہے. منتھلی کارڈ ان کے بنے ہوئے ہیں اور وہ جتنی دفعہ ٹریول کریں وہ ون ٹائم. اور اگر ہم کینیڈا کی مثال لیں, امریکہ کی مثال لیں, ہم یورپ کی مثال لیں, وہاں ایک کامن بات ہے جی کہ لوگ اسی طرح سے ٹرین کے اندر, یا تو ہمارے پاس ٹرین نہیں ہے ورنہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح لوکل ٹرین کے اندر یا شہروں کی ٹرین کے اندر روزگار پہ دوسرے شہر جاتے ہیں. ابھی تک ایون بچیاں کالج جا رہی ہیں صبح, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہم نے شارع فیصل پہ ایک اسٹاپ بنا دیا ہے. یہاں سے شارع فیصل تک ہماری ذمہ داری. لیکن سر اگر کسی کی بس مس ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. دیکھیں پھر نیکسٹ آ جائے گی نا 2 گھنٹے بعد. ہر 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی سروس آ رہی ہے, کیونکہ مطلب اور جس طرح آبادی بڑھتی جائے گی ہو سکتا ہے ہر 5 منٹ کے بعد ایک سروس شروع ہو جائے. یہ تو آبادی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جتنا رش ہوگا ہمیں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہوگی کہ جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کا روزگار اگر اسی جگہ پہ ہو تو. دیکھیں کوشش ہم یہ کر رہے ہیں, جتنے ہم گھر دے رہے ہیں اتنی بلٹس ہم کریٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے سارے مارکیٹنگ آفس میں سارا اسٹاف یہاں کا ہے, ہاسپٹل میں سارا اسٹاف یہاں کا ہے, اسکول میں ساری ٹیچرز یہیں کی ہیں, مارٹ چل رہے ہیں سارے امپلائیز یہاں کے ہیں, سیکیورٹی میں بہت سارے لوگ یہاں کے ہیں. تو جتنے ہم گھر دے رہے ہیں اتنی تو جابس ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. باقی ہم بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے ایک اسپیشل ایک ہمارا فنڈ ہے جس میں ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں, ان کو انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں اور ان کو بزنس سیٹ کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے ابھی شروع کر دی اسپیشلی خواتین کو, تاکہ وہ گھر میں بیٹھنے کے بجائے اپنے شوہر کا ساتھ دیں. اور آج کل دیکھیں مہنگائی کا دور ہے, صرف ایک شخص کی کمائی سے گھر خوشحال نہیں ہوگا. تو یہاں ہم ڈفرینٹ بزنس اپرچونیٹیز, آپ فرما رہے تھے کہ انڈسٹریل زون ہم نے پلان کیا ہے. 2025 کے بعد ہم ایک بڑا انڈسٹریل زون یہاں لے کے آ رہے ہیں, جہاں پہ ہم انڈسٹریز لے کے آ رہے ہیں. بجلی ماشاءاللہ ابھی تو ہم اپنی بنا رہے ہیں, لیکن ہم ونڈ کوریڈور پہ ہیں. اس وقت ہم ونڈ ملز لے کے آ رہے ہیں یورپ سے, اور پہلی ونڈ مل انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں آ جائے گی. وہ ایک تجرباتی طور پہ ہم لے کے آ رہے ہیں 600 کلو واٹ کی. اگر وہ تجربہ ہمارا کامیاب ہوا تو ہو سکتے 5 سے 10 روپے یونٹ بجلی ملے لوگوں کو. ٹھیک ہے ناظرین, بہت سارے سوالات ہیں کمانڈر سٹی کے حوالے سے, خاص طور پہ یہی بجلی کا, پھر پانی جو کہ کراچی میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہاں پانی کس طرح سے جو ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں, کہاں سے آ رہا ہے پانی, اور پھر گیس جو ہے وہ, پھر اس کے علاوہ جب ایک فیملی رہتی ہے تو اس کو جو سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں, تو یہاں کیا کیا سہولتیں ہیں یہ بھی ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ ہیں, ان کا بھی تعارف ہوگا, لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم ہیں کمانڈر سٹی میں, ایک آئیڈیل پلیس ہے رہنے کے لیے, اور یہاں پہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے. حمزہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروجیکٹ مینیجر ہیں کمانڈر سٹی کے. حمزہ آپ بتائیں کہ کسی بھی پروجیکٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ وہاں کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کہ پانی, بجلی اور گیس. اب جو لوگ شہر میں رہ رہے ہیں انہیں بجلی تو خیر ہر جگہ چلے مل جاتی ہے, لیکن گیس کا اور پانی کا ایک بہت بڑا سوال جو اٹھ گیا ہے. جی. تو آپ یہاں پہ کس طرح سے یہ فیسلٹی فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں کمانڈر سٹی میں بجلی, گیس, پانی, یہ تینوں چیزیں ہم اپنی ابھی فی الحال لوگوں کو دے رہے ہیں. پانی کا الحمدللہ
ہمارا جو زمین ہے اس کے نیچے بہت بڑا ریزروائر ہے. اتنا اسٹاک ہے ہمارے پاس پانی کا, وہ بھی میٹھا پانی, کہ ہم اگلے 100 سال تک ہم اپنے ریزیڈنٹس کو پانی سپلائی کر سکتے ہیں. ہمیں پانی کی بالکل ٹینشن نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے جگہ جگہ بور کر دیے ہیں, اور ہم منرل واٹر کی طرح کا صاف پانی جو ٹیسٹڈ ہے, بہت میٹھا پانی, وہ ہم لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اسی سے ہم نے فلٹر پلانٹس لگا دیے ہیں جہاں سے لوگ پینے کے لیے بھی پانی یوز کر لیتے ہیں. تو پانی کی بالکل بھی ادھر ٹینشن نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں گیس کی, تو ہم نے اپنا پاور پلانٹ ادھر انسٹال کیا ہوا ہے جو سنتھیٹک نیچرل گیس SNG پروڈیوس کرتا ہے. سدرن سوئی گیس سے اپروو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اگلے 1 سال کے اندر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم کمانڈر سٹی کو گیس کے کنیکشن دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور بجلی کا بھی سر فرما دیں گے. جی, بجلی کا جو ہے وہ ابھی تو ہم جنریٹر پہ ہیں, اور ہم 20 روپے یونٹ چارج کر رہے ہیں لوگوں سے اس کی مینٹیننس کے حوالے سے جنریٹرز کی. لیکن ہم ونڈ ملز پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ونڈ ملز امپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں. اور چونکہ ہم ونڈ کوریڈور پہ ہیں, اور ہم سے آگے نوری آباد میں آلریڈی ایک ونڈ ملز کا پاور جنریشن پروجیکٹ چل رہا ہے, تو یہاں بھی جو میں نے اسٹڈی کروائی ہے ایریا کی, تو یہاں ونڈ بہت اسٹرانگ ہے. بالکل. تو بہت امید ہے کہ ہماری یہاں ونڈ ملز جو ہیں وہ بڑی ونڈ ملز 1-1 میگا واٹ وہ چلیں گی, اور انشاءاللہ ہم 5 روپے سے 10 روپے یونٹ کے قریب بجلی دے سکیں گے. بالکل. اور رینیویبل انرجی ہے, اور جی انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی ہمارے بہت ضروری ہے کہ اس کو جو ہے حوصلہ افزائی کی جائے. ہمارے ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. بالکل بالکل. اور وہ SDG کی آپ نے بات کی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ جب کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو یہ SDGs کے 17 گولوں کے بارے میں کسی کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے بڑا اچھا اس کو اس طرف پوائنٹ آؤٹ کیا. ڈاکٹر تاثیر رائس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ینگ بلڈرز جو ہیں یہاں پہ ان کے ہیڈ ہیں. تو جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہاں پر, جی سر, تو کنسٹرکشن جو ہے وہ آپ خود کر کے دے رہے ہیں ساری, یا آپ ایسا بھی کچھ پلان ہے کہ زمین دے دیں اور لوگ خود بھی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں؟ جی سر, دونوں پلانز ہیں. ہم موسٹلی جو ہیں وہ خود کنسٹرکشن کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ زمین جو پرچیز کرنا چاہتا ہے اور اپنی کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے وہ بھی بالکل کر سکتے ہیں. میرا ایکچوئل 20 کا ریشو ہم نے رکھا ہے, تقریباً 80% ہم خود بنائیں اور 20% لوگ بنائیں. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں پلاٹ تو پھر وہ ڈیلے کرتے ہیں, پھر ایک دم سے اتنا یہ ماحول بن نہیں سکتا رہائش کا, اس لیے ہم نے 80% خود بناتے ہیں. اچھا, خود بنانا اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ پھر وہ ایک جیسی کنسٹرکشن ہوتی ہے, بالکل, اور ڈیزائن بھی ایک رہتا ہے. جب گھر بن گیا تو کسی نے تو رہنا ہے, آپ اس کو لاک تو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پھر لوگ آنا شروع ہو گئے تیزی سے. تو اس میں جو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا حوصلہ افزائی ہو رہی ہے لوگوں کی کہ جو خود بھی بنانا چاہ رہے ہیں, تو انہیں کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں؟ سر, جو خود بنانا چاہتے ہیں, اب ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ ساری جو کوالٹی ہماری اپنی جو ہم جس طرح دے رہے ہیں اس سے کوئی بلو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اس پیس پہ ہم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں میم رجا ہیں, کوالٹی کنٹرول وہ ہینڈل کرتی ہیں, وہ کوالٹی مینٹین کرتی ہیں. یس, جو ہم اپنی ساری پروجیکٹ کریں گے اس کے اندر میں ساتھ ہوں گا. ٹھیک ہے. کوئی چیز اس طرح نہیں ہوگی کہ وہ دکھائے بغیر ہو جائے. ٹھیک ہے. ڈگنگ سے لے کے آپ پلرز کھڑے کرتے ہو, آپ جو بھی کرو گے وہ سارا کچھ ایک بار چیک ہوگا اور پھر آگے چلے گا. سو ان دیٹ کیس کے حوصلہ افزائی یہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی کنسٹرکشن کرنا چاہ رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو سپورٹ ہی کریں گے. ٹھیک ہے. عمر افتخار صاحب, آپریشنل مینیجر ہیں آپ فرمائیں کہ فیسلٹیز کیا کیا ہیں یہاں پہ, یعنی جیسے مثال کے طور پہ اسکول ہے, ہاسپٹل ہے, مسجد ہے, کیا ہیں اور کیا آنے والی ہیں؟ جی, یہ لاسٹ ایئر ہم نے جو ہے تو یہ فری ہاسپٹل اپنا اس کی اوپننگ کی تھی. اس کے بعد اسکول ہمارا ماشاءاللہ سے چل رہا ہے, تو تقریباً 200 سے زیادہ ہمارے پاس ابھی اسٹوڈنٹس وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا فری ریسٹورنٹ ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم نے اس کی اوپننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کا ٹائم ہم رکھیں گے دن 12 سے لے کے شام کو 8 بجے تک. اس میں جو ہے تو سب لیبرز ہو گئے, جتنے بھی ریزیڈنٹ ہیں, سب لوگ فری کا کھانا کھائیں گے 2 ٹائم کا. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی بھی جا کے وہاں پہ. سر, یہ جو فری کا کھانا ہے, ابھی پچھلے دنوں یہاں حضرت بھی آئے تھے سیلانی سے, تو وہ دیں گے یا آپ خود اپنے طور پر ارینج کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم خود کر رہے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کمانڈر سٹی کے اندر کوئی بھوکا نہ سوئے. ٹھیک ہے. یہ اس کے پیچھے مقصد ہے کہ بہت سارے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, انکم کم ہوتا ہے, آخری دنوں میں چولہا بند ہو جاتا ہے گھر کا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فیسلٹی ہم نے رکھی ہے, مینلی یہ ریزیڈنٹس کے لیے ہے, لیکن میں نے اوپن سب کے لیے کر دی ہے. کوئی بھی آ کے وہاں بیٹھ کے کھانا اور اچھا کھانا ہوگا, کوالٹی کھانا ہوگا, بس جو ایک بیسک فوڈ ہوتا ہے. بیسک فوڈ ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم نے ایک لمیٹڈ فنڈنگ سے اس کو شروع کیا ہے. اور اگر اللہ سر فرمائیں کہ جو میں ان سے سوال کر رہا تھا کہ اسکول جو ہے آپ کا, اس کی کیا خاص بات ہے اسکول؟ دیکھیں, ہمارے اسکولوں کی اصل میں 6 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اس ماڈل میں بن رہے ہیں, جس میں پہلا بن کے چل پڑا ہے.
تو یہ ڈفرینٹ باقی اسکولوں سے اس لیے کہ ہمارا ہر اسکول اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے اور اسکل بھی بزنس اسکل، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کمانڈر سٹی کا ہر بچہ بزنس کرے، ٹھیک ہے، وہ کل کو جابز دے، ٹھیک ہے۔ اس وقت دیکھیں نوجوان پھر رہے ہیں ملک میں ڈگریاں ہاتھ میں لے کے، ٹھیک، اگر ان میں ہم نے بزنس اسکل ڈالا ہوتا تو جس طرح میں جاب کرتا تھا اور آج 450 ابھی اسکول میں سمجھ گیا، ابھی اسکول میں کتنے بچے ہیں سر ابھی آ گئے ہیں؟ اس وقت 250 بچے ایڈمٹ ہو گئے ہیں، میٹرک سسٹم کروا رہے ہیں؟ جی میٹرک سسٹم ہم نے رکھا ہے، اور میٹرک سسٹم میں ہم نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ بچہ جب کلاس 8 میں آئے تو وہ اس قابل ہو کہ وہ کوئی پروجیکٹ کر سکے، بزنس پروجیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو ہم کلاس 7 میں ایک کلاس ایڈوانس پڑھا رہے ہیں، ہم کلاس 8 کا سلیبس 7 میں پڑھا رہے ہیں تاکہ اس کو 8 میں ایک سال فری رکھا جائے۔ ابھی تو سر 2 سال سے بچوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، کورونا دیکھیں یہ تو ڈسٹرب ہو گیا سسٹم، لیکن الحمدللہ اب اسکول کھل گئے ہیں۔ ہماری پلاننگ یہ ہے کہ میٹرک، کورونا آیا نہیں آیا ابھی تک یہاں پہ؟ اکا دکا کیسز ہوئے ہیں، زیادہ نہیں آیا، لیکن ہم نے ویکسینیشن سب کی کروائی۔ ہو سکتا ہے آپ کی سیکیورٹی بڑی سخت ہے، آپ نے کہا کہ جناب یہاں ہم نے سیکیورٹی بہت ٹائٹ رکھی ہے، بالکل ایسا ہم نے کورونا کو بھی نہیں آنے دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم نے فرسٹ ڈوز لگوائی ہے سب کو، پھر ہم نے سیکنڈ ڈوز سب کو لگوائی ہے، تمام ریزیڈنٹس کو یہیں پہ اپنے ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو بچوں کے اندر ہم کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں ان کو، بچوں کی بات ہوگی، ہاسپٹلس پہ ہم آ جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کا بھی جو سسٹم ہے ہمارا نو لاس نو پروفٹ کا ہے، کسی ڈاکٹر کی اس وقت کوئی فی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری بیسک میڈیسنز بھی ہم فری دے رہے ہیں۔ فیوچر میں 200 بیڈ کا ایک ہاسپٹل آ رہا ہے جس میں اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کا جو گائنی وارڈ ہے وہ بالکل فری ہے تمام ریزیڈنٹس کے لیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سٹی میں صحت مند بچے پیدا ہوں۔ ان بچوں نے کل کو اگر اس ملک کو بدلنا ہے تو ان کی پیدائش کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ایک بہت بڑی تعداد میں بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمارے ملک میں کیونکہ وہ سہولیات نہیں ہیں، پھر مدر کو وہ غذائیں دستیاب نہیں ہیں غربت کی وجہ سے، تو ہم ان کی ڈائٹ سے لے کے ان کی مینٹل ایکسرسائزز، ان کی جو روٹین، ان سب کو کنٹرول کریں گے ڈیورنگ پریگننسی، اور انشاءاللہ اچھے ہیلدی بچے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے علاوہ اس طرف بھی آؤں گا کہ جو آپ نے سپورٹس فیسلٹیز آپ لا رہے ہیں، بلکہ بتا ہی دیں چلیں آپ کیا تھی۔ دیکھیں اسپورٹس فیسلٹیز ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی لے کے آ رہے ہیں۔ 3 چیزیں ہم بچوں کے لیے لازمی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہارس رائڈنگ، تیر اندازی اور سوئمنگ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا، اولمپکس اسٹینڈرڈ کا سوئمنگ پول اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، اگلے 4 مہینوں میں وہ تیار ہو جائے گا۔ 6 سال کے بچے کو ہم ٹرین کرنا شروع کریں گے اولمپکس کے لیے، اس کے لیے ٹرینر سے میں میٹنگ کر کے آیا ہوں گریس میں، گریس سے ہم ٹرینرز انشاءاللہ لے کے آئیں گے جو ہمارے بچوں کو ٹرین کریں گے اولمپکس کے لیے۔ ہمارے بچوں سے کیا مراد ہے سر؟ سٹی کے بچے یہاں جو رہتے ہوں گے۔ جی بالکل، دیکھیں ماشاءاللہ سر آپ کے خواب بہت بڑے ہیں سر۔ دیکھیں میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں خواب کی تعبیر دیتا ہوں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے بھی لوگ جو گھر ہیں وہ ڈھونڈ 50 لاکھ گھر، 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ میرے ڈھونڈیں گے نہیں، میں دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھیں ادھر آ کے بیٹھا ہوں نا، میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں، میں سٹی میں رہ رہا ہوں، کمانڈر سٹی میں شہر چھوڑ کے اگر ادھر آ کے بسا ہوں تو اس کا مطلب میرے اندر ایک سچا جذبہ ہے، میں واقعی کچھ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں میں بیٹھ کے، تو انشاءاللہ یہ تو ہونا شروع ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ محترمہ رجا صاحبہ موجود ہیں جو کہ سیکیورٹی اینڈ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں، تو کیسے آپ کوالٹی ایشور کر رہی ہیں کہ جناب ہائی لیول کوالٹی ہو؟ چیزیں دیکھنے میں تو خیر بہت اچھی لگ رہی ہیں، کتنی سسٹینیبل ہیں چیزیں؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہماری ہر چیز میں چیکنگ بیلنس ہوتا ہے، ہماری پوری ایک ٹیم ہے جو ہر چیز پہ چیکنگ بیلنس رکھتی ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، ہر چیز ہر ڈپارٹمنٹ پہ، اور اس کا آڈٹ ہر مہینے کے اینڈ پہ ہم لوگ ہر چیز کو آڈٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ویکلی بھی اور ڈیلی بیسس پہ بھی ہمارے راؤنڈز ہوتے ہیں، ہماری ٹیم سڈن راؤنڈس لیتی ہے، ہر چیز کو دیکھتی ہے، ہر چیز کو مانیٹر کرتی ہے، تو ٹوٹلی ہمارے 24 آورس ہماری ایک طرح سے ایگل آئی ہوتی ہے ہر چیز پہ۔ آپ خود بھی یہیں رہتی ہیں؟ میں خود بھی ادھر انشاءاللہ الحمدللہ یہاں پہ رہتی ہوں۔ چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے نا سر، اسٹاف جو ہے آپ کا یہیں پر جو ہے وہ رہتا ہے۔ 99% 24 آورس ہمارا یہ ہوتا ہے، ہر چیز پہ ایگل آئی ہوتی ہے۔ تو ناظرین بڑی زبردست انفارمیشن ہمیں کمانڈر سٹی کے حوالے سے مل رہی ہے، اور یہ انفارمیشن جو ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ پاکستان میں ایسے بہت سارے پروجیکٹس آنے چاہیے، اور وہ لوگ جو آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ایسے پروجیکٹس لانا چاہتے ہیں انہیں بہت ساری انفارمیشن ملے گی اور وہ بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ ٹائم ایک بریک کا ہوا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال پاکستان کا۔
ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم ہیں کمانڈر سٹی میں. بہت ہی زبردست جگہ ہے. یہاں پر جب ہم آئے ہیں یہاں کی کنسٹرکشن دیکھ کر، یہاں کا ویژن دیکھ کر، پلاننگ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں. اور آپ بھی جب کراچی سے حیدرآباد کی جانب ٹریول کریں گے تو لیفٹ سائڈ پر تقریباً کراچی سے اگر نکلتے ہیں تو 40 سے 50 میل کے فاصلے پر آپ کو اس کا بہت خوبصورت گیٹ نظر آئے گا کمانڈر سٹی کا. اب ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس کاظمی صاحب جو کہ انفراسٹرکچر مینیجر ہیں. سر یہ جو پلان ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے یعنی جیسے کرایہ دیتے ہیں اس طرح آپ کرایہ دے رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا گھر ہو جائے گا یا فلیٹ ہو جائے گا، تو یہ تو بڑی آئیڈیل بات ہے. اگر آپ 5 سال یہاں رہ رہے ہیں تو ایک تو آپ کا وہ کرایہ بھی سیف ہو گیا اگر آپ کہیں اور رہ رہے ہوتے اور کرایہ دے رہے ہوتے. لیکن ایک بڑا مسئلہ جو ہے سر وہ اس وقت کنسٹرکشن کاسٹ کا بھی ہے، کیونکہ آپ سریا کا ریٹ دیکھیں، سیمنٹ کا ریٹ دیکھیں، بہت بڑھ رہا ہے. اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو آنر ہیں چیئرمین ذاکر صاحب، وہ ایک سلوگن پہ چل رہے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ دنیا. یہاں بہت سارے بینگلوز ایسے ہیں جو سر نے صرف 12 لاکھ روپے میں دیے ہیں. 12 لاکھ روپے میں کسی بھی گھر کا سریا بھی پورا نہیں ہوتا. اس سے بڑے گھر 17 لاکھ روپے کے دیے ہیں اور وہ لوگوں کو ہم لوگ پوزیشن دینا شروع کر رہے ہیں. سریا بڑھتا رہے، چھوٹا ہوتا رہے، لیکن جب ان کا ڈائریکٹ تعلق ہی اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس چیز کی ہمیں کہیں سے کوئی پرابلم محسوس ہی نہیں ہو رہی. اگر آپ سائٹ پہ اس وقت وزٹ کریں تو ہماری جو بنیادیں ہیں وہ اتنے ہیوی سریے سے نکل رہی ہیں اور اس میں کوالٹی کا کہیں سے کوئی کمپرومائز سر کر ہی نہیں رہے ہیں. اب یہ کیا سلسلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو چیئرمین صاحب بتائیں گے کہ جہاں اس میں بہت ٹیکنیکل ایک راز ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے ہم مینیج کر رہے ہیں. جس طرح عباس نے کہا کہ ہم نے 12 لاکھ کا بنگلے کی جب آواز لگائی تو 500 بنگلے بک گئے. لوگوں نے 12 لاکھ دیے اور 500 بکنگز ہو گئیں. اب لوگوں نے کہا آپ کیسے 12 لاکھ میں دیں گے، یہ تو بڑا مشکل ہے. لیکن ہم نے بڑی کلیورلی اس اسکیم کو پلان کیا ہے. ہر بنگلے کا ایک پیئر ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں اسپیشل پیکیج، ایک کو کہتے ہیں ہم ریگولر پیکیج. ٹھیک ہے. جو ہمارا ریگولر پیکیج ہے وہ اسپیشل پیکیج کو بیلنس کرتا ہے. جس طرح ہم نے ایک 12 لاکھ کا بنگلہ دیا تو وہ ایک ٹائم دیا کہ 3.5 سال میں آپ کو بنگلہ ملے گا، آپ نے 12 لاکھ دے دیے. لیکن اس پیسے سے جو ہم نے بنگلہ بنایا اس کو ہم نے مارکیٹ ریٹ پہ بیچنا ہے. اور آج ہم نے 32 لاکھ کا وہ بیچا جب، اور آسانی دی کہ آپ 40 مہینوں میں پیمنٹ کر دیں. جی بزنس گڈ آئیڈیا. جی تو اب 32 اور 12 کا جو ایوریج ہے وہ ہماری کاسٹ ہے. ہم اس 32 کو جب چاہیں 40 کر دیں، جب چاہیں 36. تو ہمارا جو دوسرا پیکیج ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، جس کو انفلیشن کے ساتھ ہم اوپر نیچے کرتے ہیں، پہلے کو نہیں چھیڑتے. تو اس پلاننگ کے ساتھ لیکن آپ یہ بھی چاہیں گے کہ کاسٹ نہیں بڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے رہنا جو آسان ہو جائے. آئیڈیلی تو نہیں بڑھنی چاہیے، لیکن یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. دیکھیں سیمنٹ 4 دفعہ بڑھا ہے پچھلے 6 مہینوں میں، اسٹیل ہر 10 دن بعد بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایلومینیم دیکھ لیں، جو ونڈوز ہماری لگ نہیں تھیں وہ اس میں کوئی 20-30% پچھلے 3 مہینوں میں انکریز ہوا ہے. شیشہ باہر سے آ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو ہر کنسٹرکشن مٹیریل بڑھ رہا ہے، تو اس کاسٹ کو تو ہم مطلب کم کر ہی نہیں سکتے. ہمیں تو ہر 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد اس کو ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. عمر افتخار صاحب ذرا فرمائیے کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، یا آپ کا شہر میں بھی آفس ہے وہاں پہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کی شٹل بھی چلتی ہیں یہاں تک آنے کے لیے، لوگوں کا سب سے زیادہ سوال ہوتا کیا ہے مثلا، یا لوگ سب سے زیادہ اٹریکٹ کس بات پہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ہم کوالٹی میں کوئی کمپرومائز، جیسا کہ عباس بھائی نے بتایا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ آتے ہیں وہ اصرار کرتے ہیں جی آپ کی جو انڈر کنسٹرکشن سائٹ ہے ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں مارکیٹنگ والے. ٹھیک ہے، تو میں پھر ساتھ لے کے جا کے ان کو وزٹ وغیرہ کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو شروع سے جس طرح سے ہمارا اسٹرکچر شروع ہو رہا ہے گھروں کا، ٹھیک ہے، وہ جا کے وہ دیکھتے ہیں، کوالٹی دیکھ کے تو پھر اس کے بعد اٹریکٹ ہوتے ہیں اور لازمی پھر آ کے وہ بکنگ کراتے ہیں. میں نے اپنی لائف میں ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جس نے کنسٹرکشن سائٹ پہ آ کے وزٹ کیا ہو اس کے بعد وہ آ کے اس نے کہا نہیں جی میں. اب وہ یہ بھی ہے نا کہ جو اتنی ایفرٹ کر لے گا یہاں تک آ جائے گا، اس کا مطلب وہ سیریس ہی ہے، کیونکہ لوگ ایسی خالی انجوائے کرنے تو آئیں گے نہیں اتنی دور نا. یہ بھی بات ہے نا. نہیں یہ بھی ہے آف کورس، یہ بھی ایک میٹر ہے. لیکن پھر فیسلٹیز فری ہاسپٹل دیکھتے ہیں، ہمارا فری ریسٹورنٹ کے جیسے کہ وہ بلڈنگ ہماری تیار ہے وہ دیکھتے ہیں، سینٹرل پارک کا وزٹ کرتے ہیں، وہ بھی انوگریشن ہم اس کی کرنے والے ہیں انشاءاللہ 10-15 دن میں.
تو یہ چیزیں جب دیکھتے ہیں, مارٹ دیکھتے ہیں, پرائسز کو کمپیئر کرتے ہیں تو لازمی. اچھا سر, یہ میں دیکھ رہا ہوں, ابھی میں نے آپ کا وزٹ کیا, یہ پورا جو مین ایریا ہے اس میں آپ نے بنگلوز بنائے ہوئے ہیں کافی. ایک بات جو کہ کہی جا رہی ہے آج کے دور میں, پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کہی کہ اب جو ہے ہائی رائز بننے چاہیے, ورٹیکل جانا چاہیے, تاکہ ایک تو زمین کا زیادہ استعمال ہو جائے گا, اور دوسرا اس کے بعد یہ ہوگا کہ اسپیس بہت ساری آپ کو ملے گی چھوڑنے کے لیے. وہاں پر جو کلائمیٹ چینج کے ہمارے پاس اس وقت چیلنجز ہیں, وہ اس کے حوالے سے ہمیں فری اسپیس بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے آپ نے اس میں؟ دیکھیں بالکل رکھا ہے, اور آگے جو فیزز ہمارے آ رہے ہیں, کمانڈر سٹی کا فیز 3 جو ابھی آ رہا ہے, اس میں 8 ٹاورز آ رہے ہیں, گراؤنڈ پلس 13, 14 منزلہ مطلب بلڈنگز آ رہی ہیں اگلے فیز میں ہمارے. لیکن چونکہ ہمارے پاس زمین اویلیبل تھی اور ہم نے سستے گھر دینے تھے, تو اس میں لوگ اٹریکٹ اسی لیے یہاں پہ ہوئے کہ زمین اپنی, چھت اپنی, اور قیمت 12 لاکھ, قیمت 12 لاکھ صرف. جی تو کیا آپ ان کے نام کروا کے دیں گے؟ جی نام ہم سب لیز کروا, جی کروا, کہاں سے سب لیز ہوگی؟ بالکل یہ جام شورو سے, رجسٹرار آفس جام شورو سے ہو رہی ہے. اور ابھی جیسے ہی ہم یہ فیز کمپلیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو ابھی آلریڈی ہم نے ڈاکومنٹ ان کے لینا شروع کر دیے ہیں, اور میری کوشش ہے کہ میں جلد از جلد سب لیز کرا کے یہ آخری ذمہ داری بھی اپنی پوری کر لوں. ٹھیک ہے حمزہ, آپ کی نظر میں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ کیسی جگہ ہے؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار کچھ قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں یہاں پہ یا بڑھ سکتی ہیں, بالکل انویسٹمنٹ کے لیے تو پرفیکٹ جگہ ہے یہ, اسپیشلی انویسٹمنٹ کے لیے, کیونکہ میں نے ابھی کافی لوگوں کو, اپنے فرینڈز یاروں میں کنونس کیا, بہت لوگوں کو, اور بہت فائدہ بھی ہوا انہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پرائسز بہت کم ہوتی ہیں, اور ہماری فار ایگزامپل ایک گھر ہے 120 گز کا, اسے حاصل کرنے کے 4 الگ الگ پرائسز ہیں, اس کی الگ الگ کنڈیشنز کے ساتھ ڈفرینٹ اسکیمز ہیں. تو اگر آپ سستا گھر لیتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد اس کی ویلیو اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ ہم ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے کر رہے ہیں, یہاں دن کو بھی کام ہوتا ہے, ادھر رات میں بھی کام ہوتا ہے, اور لگاتار کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تاثیر آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ری سیل کے حوالے سے ایک تو آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ خود ری سیل کرے, ری سیل کے لیے اسے یہاں آپ کے آفس آنا پڑے گا؟ ری سیل کے لیے آفس ہی آتے ہیں, اور ہمارے تھرو ہی خود بھی کوئی کلائنٹ لا سکتا ہے, خود اپنا کلائنٹ وہ لوگ ہی لاتے ہیں, ہم لوگ کلائنٹ اس طرح نہیں پرووائڈ کرتے. آپ اپنا کلائنٹ لے کے آؤ, آپ ری سیل کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, وہ آفس کے تھرو. فائدہ ہوگا کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا تو؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح سر نے بھی بتایا کہ جس طرح آبادی بڑھتی جاتی ہے تو پرائسز بڑھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, لوگ شفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, خود ہی لینڈ کی ویلیو انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. عباس قاسمی صاحب, ایک بڑا جو کانسیپٹ اس وقت چل رہا ہے, جو ہم نے جو سپر ہائی وے اور جو پروجیکٹس ہیں, میں نام لینا نہیں چاہوں گا کسی پروجیکٹس کا, لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ تھا کہ ویکینڈ انجوائمنٹ والا جو معاملہ ہے, کہ جناب ایک فارم ہاؤس جو ہے وہ بنا دیا, یا ایک گھر ایسا بنا دیا کہ پورے ہفتے آپ نے جناب شہر میں رہ رہے ہیں, کراچی میں آپ محنت کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, ویکینڈ پہ آپ فیملی کو لے کے یہاں پر آ گئے اور 2 دن گزار لیے. یہ بالکل صحیح ہے, اس بارے میں نے کافی دیکھا ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے ایک چیز اناؤنس کی ہے کہ وہ ڈیجیٹل سارا سسٹم کر رہے ہیں لینڈ کے بارے میں. جی دیکھیں, لوگوں نے جن جگہوں پہ فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, ایک تو لوگوں کو زمینوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے کہ زمین کس طرح لینی ہے. آپ سارے ڈاکومنٹ پورے کر بھی لیں تو پھر اور بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. لیکن جو کل پرائم منسٹر صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے, جب یہ ہو جائے گا تو آپ بھی یہ فیسلٹی آپ بھی فراہم کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو بہت ہی ڈفرینٹ ہے. ہمارے پاس تو آپ جب آتے ہیں تو ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ اپنی اپنی ورکنگ, اپنے اپنے ڈومینس کے اندر کام کر رہا ہے. سر فرمائیں, فارم ہاؤس کے بارے میں فرمائیں. جی بالکل, ایک تو فارم ہاؤس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے پانی, ٹھیک ہے, کیونکہ پانی نہیں ہے تو فارم ہاؤس تو بیکار ہے, ٹھیک ہے نا. اور بہت کم جگہیں ایسی ہیں, بہت کم بیلٹس ایسے ہیں جہاں پہ صاف پانی زمین میں موجود ہے. تو کمانڈر سٹی کی زمین فارم ہاؤسز کے لیے تو بہترین ہے, اور ہم اپنے بھی فارم ہاؤسز لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں 1-1 ایکڑ, آدھا ایکڑ کی کٹنگز ہم رکھ رہے ہیں. تو بہت آئیڈیل ہوگا لوگوں, ایک تو سیف انوائرمنٹ, کیونکہ سپر ہائی وے پہ کوئی جگہ اس وقت اتنی سیف نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو ہمارا ایک پورا سیفٹی کا سسٹم ہے, کیمراز ہیں, سیکورٹی کا سسٹم ہے, بارب وائر ہیں, باؤنڈری ہے. تو اس کے اندر تو آپ فارم ہاؤس بھی ہوگا, آپ نہیں بھی رہ رہے تو وہ محفوظ ہوگا, کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں تو آپ گھر لیں, فارم ہاؤس لیں, کچھ بھی لیں, خریدیں, یا ایون کرائے پہ آ جائیں, تو آپ ایک بہترین نظام پھر بھی انجوائے کریں گے. کرایہ دار, کیونکہ کرائے بہت کم ہے, 6,600 روپے سے ایک یونٹ کا کرایہ شروع ہو رہا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا آپ فرمائیں کہ آپ وہ کرائے پہ بھی رہ رہے ہیں ویزا؟ بالکل رہ رہے ہیں, ہمارے پاس یہاں پہ پوری اسٹیٹ ہے,
ہم رینٹ پہ بھی لیتے ہیں لوگ, اپارٹمنٹس بھی ہیں, بنگلوز بھی ہیں, ہماری شاپس بھی ہماری رینٹ پہ اویلیبل ہوتی ہیں. اس میں چھوٹی شاپس بھی ہیں, بڑی شاپس بھی ہیں, تو ہر چیز یہاں پہ کچھ مالس کا بھی ارادہ ہے بنانے کا یہاں پہ؟ انشاءاللہ مال بھی بنے گا انشاءاللہ ہمارے بہت جلد. جی اس کے لیے ہمارے پاس 1,000 گز کی کمرشل کٹنگز ہیں جس پہ شاپنگ مالز جیسے جیسے آبادی بڑھے گی یہ سب تو مجبوراً بڑے زبردست خیالات کا آپ سب نے اظہار کیا. کوئی آخر میں کمانڈر صاحب کوئی آپ میسج دینا چاہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں میرا میسج تو یہی ہے کہ آئیں مل کے اس وطن کو بدلتے ہیں, آئیں مل کے وہ نظام لے کے آتے ہیں جو ہمارا خواب رہا ہے, ٹھیک ہے, بجائے دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے کے آئیں مل کے چلتے ہیں, ایک ساتھ چلتے ہیں, میرا حصہ بنیں, کمانڈر سٹی کا حصہ بنیں, مجھے جوائن کریں اور اگلے 20 سالوں میں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملک بدل جائے. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارا اپنا بھی وزٹ جو ہے یہاں کمانڈر سٹی کا آج بڑا زبردست رہا اور اس نئی جگہ کو دیکھنے کا موقع ملا اس بہانے. بڑا زبردست پروجیکٹ ہے اور پورے پاکستان میں ایسے پروجیکٹ بننے چاہیے. لوگوں کو, پاکستان کی عوام کو سستی رہائش ملنی چاہیے, اچھی رہائش ملنی چاہیے, پرفضا ہونی چاہیے, کلائمیٹ چینج کے تمام تقاضوں پہ اترتی ہو, اور پھر بنیادی سہولتیں ساری ہوں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ پانی, گیس, بجلی, پھر تعلیم, صحت, پھر ریکریشن ایکٹیویٹی, یہ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں. اور امید ہے کہ آپ بھی یہاں پر وزٹ کریں گے اور جب وزٹ کریں گے جبھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بہترین پروجیکٹ بنا ہے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. سوال پاکستان.